ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ سارے حضرات انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ جناب جگر گوشے پیر سواق عزیز القدر حضرت علامہ صاحبزادہ وسیم الحسن صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا حضرت علامہ فیض الحسن صاحب آستانہ عالیہ شاہ والا شریف، جملہ علماء کرام حفاظ قرآن، میرے کریم محبوب کے پیارے نعت خوانان، کچھ عرصہ پہلے جناب صاحبزادہ والا تبار صاحبزادہ محمد امین الحسنی صاحب اور جناب صاحبزادہ فیض الحسن صاحب عابد کولو حاضری ہوئی، کافی نہ کرم فرمایا، بڑی عزت افزائی فرمائی، اور اٹھے ہی جگر گوشے پیر سواق افتخار ملت جناب صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب آستانہ عالیہ سواق شریف، جگر گوشہ حضرت صاحبزادہ پیر جگر گوشہ پیر سواق پیر احمد حسن صاحب، آپ دی اجازت نال مدعو فرمایا، جس طرح صاحبزادہ صاحب تھوڑے سامنے ذکر فرمایا کہ پیر سواق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے عرش پاک تے حاضر ہو کے ختم نبوت دے موضوع تے کوئی اپنا آنکھوں دیکھا حال اور رودات تھوڑے سامنے بیان کیتی جاوے۔ مسلمانوں، جس طرح آپ فرمیندے پیہان یہ عزتاں کس واسطے ہیں، یہ کرم نوازیاں کیوں ہیں؟ میں ایک پہلے واقعہ ابتداء بیان کراں کہ میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی شان ختم نبوت جو اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر بیان فرمائی، اور جس دا واضح بیان، جس دی تشریح، جس دا مفہوم اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود واضح فرما چھوڑا، اور سوشل میڈیا نہ رابطہ رکھن والے لوگاں، دوستاں، عزیزاں، اور جنہاں دے بچے موبائل لے کے ساری رات موبائل چلیں دن، پیر سواق دے نال نسبت غلامی رکھن والو،
یہ چیز اپنے بچوں تک بھی پہنچوائے، جڑے نوجوان جنہاں دے دوست ہیں انہاں تک بھی پہنچا دیوائے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو شان ختم نبوت عطا فرمائی، خاتم النبیین دی صفت عطا فرمائی، اور اس دا معنی تے مفہوم تے تشریح جو پیارے مصطفیٰ نے فرمائی ہے اس تو ود کے کوئی تشریح نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلی دلیل کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے، سیاہ ستہ دی حدیث ہے، ابن ماجہ چ موجود ہے، بعض نے صحیح آکھا، بعض نے حسن آکھا، میرے کریم محبوب نے خاتم النبیین دا معنی کلیئر تے واضح فرمایا ہر نبی نے اپنی امت نو دجال دے کولو خوف زدہ بھی کیتے، خبردار بھی کیتے۔ اگے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، حضور فرمایا میں آخری نبی ہاں اور تسی آخری امت ہو، لا محالہ دجال تو آدھے وچ آسی اور ظاہر تھی سی۔ گل کرنے دا مقصد اے ذہن وچ رکھا ہے، قرآن نے خاتم النبیین دا لقب اور شان اور تاج میرے محبوب دے سر تے سجایا، اور یہ بھی یاد رکھا ہے تاج دار ختم نبوت فقط ایک ذات ہے، پوری کائنات دے اندر تاج دار ختم نبوت اللہ رب العزت دی پوری مخلوق ایک ذات ہے، اور تھوارے سارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی دی ذات ہے۔ مسلمانوں، میرے رب کریم نے اپنے پیارے محبوب نو اے شان اور اے تاج عطا بھی فرمایا ختم نبوت دا، اور اس دا تحفظ بھی میرے رب کائنات نے خود فرمایا، ہر دور خود تحفظ فرمایا۔ سرکار دو جہاں کلیئر کر دیتا مانا کہ انا آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہاں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے بھی سمجھائے اپنی امت نو یہ معنی اور مفہوم، اور ایک خاص گل اس تے ذرا دماغ لاونا چاہیے، سوچنا چاہیے، اتھوں ہی ساری خرابی پہ پیدا تھی دی۔ خاتم النبیین لوگ من دین دن، لیکن اس دا معنی آخری نبی تسلیم نہیں کر دے۔ سب تو بڑی خرابی یہ ہے۔ مسلمانوں، تو ساں کیا کھڑیں، اگر کسی دا واسطہ پوے اپنے بچن بھی سمجھاؤ، سوشل میڈیا تے ورک کرنے والے نوجوانوں بھی اس طرح متوجہ کرو، جو جوان درگاہ تے آ کے بیٹھے وہ بھی غور نال میری اس گل نو دماغ وچ بٹھاویں۔ قرآن دا مفہوم جو اللہ دے محبوب بیان فرمائے، اس تو ود کے سچا مفہوم کائنات اور کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ادھر ادھر دیاں تعویلات دی ضرورت نہیں، کسے دی طرح ویکھن دی ضرورت نہیں۔ میرے کریم محبوب فرمائے انا آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہاں، تائیں تو امت مسلمہ دیئے سارے محبوب آخری نبی ہیں، کہ معنی حضور خود بیان فرما چھوڑے، مثال دے کے بھی وعدے کیتا، فرمایا انما مثلی مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبن فی زاویہ۔ حضور فرمائے کہ میری اور میں تو پہلے انبیاء دی مثال ہیں، جی میں کسی شخص نے ایک مکان بنایا ہوئے، ایک محل تعمیر کیتا ہوئے، اور اس دے اندر ایک کونے ایک جگہ خالی چھوڑ دیتی ہوئے، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَٰذِهِ اللَّبِنَةُ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ مثال دے کے معنی کلیئر فرمایا میرے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ محل تک یا بن، اس دے اندر ایک اٹھ دی جگہ کونے خالی چھوڑ دیتی گئی، لوگ آ کے ارد گرد چکر لامن، تعجب دا اظہار کریں، تے نال ایوی آکھیں کاش یہ ایک اٹھ دی جاوی خالی نہ ہوں دی، ایک اٹھ دی جاوی سونے محل تے مکان خالی نہ ہوں دی۔ حضور فرمائیں میں وہ آخری اٹھاں اس محل نبوت دی، اور میں خاتم النبیین ہوں۔ محل مکمل ہو گئے،
اتنی گل بیان کرنا اس واسطے ضروری ہے اگرچہ تسی سن دے رہاں دے ہو اے مفہوم پہلا تا دماغ نوجوان نسلاں دے ذہن راسے کرو جو معنی میرے محبوب بیان فرما گئے خاتم النبیین دا اوہ ہی برحق ہے نال تمہارے واسطے خوشخبری اے سپریم کورٹ آف پاکستان دا فیصلہ اے پرسوں آ گیا تفصیلی فیصلہ جاری ہو گئے میرے نبی دے غلاموں مبارک ہوئے تہن کہ جس وقت پہلی بار اردو کہ جس وقت 22 اگست نو شارٹ آرڈر سپریم کورٹ نے سنایا تو کئی قسم دے لوگاں دے ذہناں دے اندر وہم و گمان ہائی کئی شکوک و شبہات پیدا تھیں دہان مسلمانوں اسی بھی لگاتار نال پیچھے پیچھے رہ گئے ہیں اور میرے رب دا کرم دیکھو اے فیصلہ تفصیلی بھی مسلمانہ دے حق کے چاہ چکا ہے پیر سواگ میری گلاں نو غور نال سنو ٹائم تھوڑا جے میں کو خاص گلاں بیان کرنا چاہتا ہوں میں بیان کیتا نا کہ اللہ دے محبوب خود بھی خاتم النبیین دا معنی آخری نبی بیان فرما گئے اے سپریم کورٹ دا فیصلہ صفحہ نمبر 5 کلیئر کر دیتا ہے معنی کہ امت کا اس پر اجماع کلی قطعی ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت آگے لکھے اور یہ کلمات قرآنی قطعی و ثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ قطعی و دلالت بھی ہیں کہ مراد بھی سارے محبوب دی ذات ہے غیر مول ہیں یہ جڑیاں تعویلاں کر کے لوگاں دے سامنے غلط مفاہیم بیان کر کے لوگاں گمراہ کیتا جا رہے آؤ نا ہن تو ملک دی سب تو ودی عدلیہ بھی ایو فیصلہ کر چھوڑے لہذا لفظ خاتم پر لفظی ابحاث قطعی غیر متعلقہ بے محل اور ناقابل توجہ ہیں اور امام غزالی دا کے حوالہ بھی دے چھوڑے وقت تھوڑے میں ساری گل نہ بیان کرنا چاہتا میرے نبی دے پیارے غلاموں پہلی غلط اے آ گئی دوسری گزارش ہے کہ اللہ رب العزت دے محبوب نے معنی تک کلیئر فرما چھوڑا لیکن اے بھی یاد رکھا ہے نال اے بھی فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی ولا نبی آبادی انا خاتم النبیین حضور فرمائے دے باوجود 30 جھوٹے دجال لوگ آسن جڑے دعویٰ کرے سن اسی نبی ہیں میں تو بعد اللہ دا سچا نبی آمنا کوئی نہیں مصطفیٰ کریم دے پیارے غلام دور نبوت دے اندر سلسلہ شروع ہو گیا اشواد انسی دعویٰ نبوت دا کر دیتے تے اس وقت میرے محبوب دے غلام حضرت ابو مسلم خولانی میدانے چاہیں تے جس وقت وہ پوچھ دے نا تشہد انہ محمد رسول اللہ ابو مسلم دس کیا تو گواہی دینے محمد اللہ دا رسول ہے حضرت ابو مسلم فرمایا اشہد انہ محمد رسول اللہ میں گواہی دینا محمد اللہ دا رسول ہے اس آکے یا تشہد انی رسول اللہ کیا یہ بھی گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہوں فرمایا میرے کم تے کان تے سن دے ہی نہیں آنا اسم میرے کنہ چھے گل نہیں آدھی اس نے آرڈر کیتے کہ آگے چھٹو اس شخص نو اس دے منن والا جلے حضرت ابو مسلم نو دہک دی آگے چھٹے آگ بھی تک اسے دی پابند ہائی کہ کوئی نہ اگنو آرڈر تھے خبردار میرے محبوب دی ختم نبوت دے پہرادار نو کوئی گزند پہنچے آگ گلو گلزار ہو گئی اگے سنو میرے نبی دے صحابہ نے پھر کیا قدردانی فرمائی اس موضوع دی اہمیت صحابہ کرام دے نزدیک کیا ہے جس وقت اسود انسی نے ابو مسلم نو آرڈر جاری کیتا ہے نا یمن چھوڑ دے جلا وطن ہو جا وقت بے سہاران دا آسرا ودھکی دا ذات رب بنائی نا اپنی امتیاں دا سہارا ایک ذات مصطفیٰ ہے حضور اٹھنی نپی حضرت ابو مسلم اٹھنی تے سوار ہو کے در مصطفیٰ دا ارادہ کر کے مدینہ پاک حاضر تھے اٹھنی باہر بدی مسجد نبوی جو داخل تھے نا کایو کابی نگاہ وے دی پئی آئی حضرت عمر فاروق تک لیا آپ قریب آئے پوچھیا بھائی کیڑے علاقے چھوں فرمایا میں یمن تھوں
کہ اچھا او علاقہ جتے میرے محبوب دے غلام نو اگ ہی سٹیا اس تے اگ گلو گلزار ہو گئی، کیا اس شخص دے بارے ہی کچھ معلومات رکھ دیں؟ حضرت ابو مسلم کوئی گل نو تھوڑا جہا اشارے کنایت جو بیان کیتا ہے، فاروق اعظم دی نگاہ تاڑ گئی، فرمایا لگدا ہے وہ تو ہی شخص ہیں۔ اگے سنو، حضرت فاروق اعظم جس دی شان اے ہے شیطان گلیاں چھوڑ دیں دے، جس دا مقام اے ہے کیسر و کسرا اپنے محلات اچ کم دن، اج فاروق اعظم ایک اجنبی شخص دا متھا پہ چم دن، انگلی نپی اس ہستی دے کو لے گئے جس نو اللہ دے محبوب اپنے مسلح دا وارث بنا کے گئے۔ سارے انبیاء کرام جس دے پیچھے نماز پڑھی، سارے صحابہ کرام جس دے پیچھے نماز پڑھیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافتہ بلا فصل آپ دی بارگاہ چلے گئے۔ فاروق اعظم عرض کی تھی، یا امیر المومنین، اے او شخص ہے جس تے اللہ رب العزت نے اگ نو گلو گلزار بنایا۔ حضرت صدیق اکبر کیا کیتے؟ دائیں طرف صدیق اکبر بیٹھن، بائیں طرف حضرت فاروق اعظم بیٹھن، درمیان اس اجنبی شخص میرے نبی دی ختم نبوت دے پہرہ دار ابو مسلم خولانی نے بٹھایا۔ پتہ چلا دنیا نے سبق سکھایا، دنیا والو اس موضوع دی اہمیت کیا ہے صحابہ کرام دے نزدیک۔ مزید براں علماء کو سنیا نے یہ موضوع اتنا اہم میں 1200 صحابہ کرام اپنی جانا دے نظرانے پیش کر دیتے ہیں مسیلمہ کذاب دے مقابلے، 700 حفاظ جانا قربان کی دیا میرے نبی دے غلاموں۔ جس وقت چیف جسٹس دے سامنے میں یہ دلیل پیش کی تھی، میرے نزدیک سب تو بڑی دلیل یہ ہے، میں آکے صحابہ کرام دا اجماع ہے، تسی نجی تے عوامی فرق نہ کرو مقامات دے اندر۔ اللہ دے محبوب دے صحابی امیر المومنین حضرت صدیق اکبر دی قیادت سارے صحابہ دا فیصلہ یہ ہویا کہ مسیلمہ کذاب جڑا ختم نبوت دا منکرے، اس نو اپنے کلے اور نجی مقام دوتے بھی اپنا مشن پھیلاون دی اجازت کوئی نہیں۔ سب تو بڑی دلیل عدالت واسطے، حکمرانہ واسطے، ارباب اقتدار واسطے، میں کہ سب تو بڑی ساری یہ دلیل ہے اس نو مشعل راہ بنایا جاوے۔ میرے محبوب دے غلاموں نال ایک گل بھی میں کی تھی، میں کیا جناب آپ چیز جسٹس صاحب پاکستان ہو، اگر کوئی شخص سپریم کورٹ تو باہر دوسرے مکان چبائے کے وہ دعویٰ کرے کہ میں بھی چیف جسٹس آف پاکستان ہاں، کیونکہ اظہار آزادی رائے دا قانون رائے جے ملک عالمی طور تے رائے جے، تو کیا اس نو چیف جسٹس من لینا چاہیے دے؟ جج ہس پیا۔ میں آکے اگر ایک چیف جسٹس آف پاکستان دے ہوندیا دوسرا کوئی چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بن سکتا، محمد رسول اللہ دے ہوندیا مرزا کی میں نبی بن سکتا ہے۔ میرے محبوب دے غلاموں صرافیوں کو جی نہیں، اتھے ایک گل بھی میں کی تھی، اور اس نو پتہ ہے کہ اے شخص عمرہ چھوڑ کے آیا، پوچھ دے تسی عمرہ چھوڑ کے آیا ہو؟ میں کہ ہاں میں چھوڑ کے آیا ہاں، 3 دن دا میرا پیکیج ہے، میں 5 دن مکہ پاک تے پھر تو نکلا، میرے کریم محبوب دے در تے صرف 4 نمازاں پڑھیاں، اجازت لے کے آیا۔ وہ آکھ دے ساڑھے واسطے ہی کوئی دعا کیتی ہے، میرے واسطے بھی کوئی دعا کیتی ہے؟ میں کہ ہاں کیتی، کیڑی؟ میں کہ میں دعا کیتی ہے مولا عائشہ دی عدلیہ اور سان مل کے مسئلہ ختم نبوت نو حل کرنے دی توفیق عطا فرما۔ آکھے دعا تا اچھی۔ میں کہ جناب مسجد حرم دے اندر رب کائنات نے آپ دے فیصلے دا جواب میرے دماغے جو اتار دیتا ہے، اور میں آکے سب تو پہلے میں ایک شعر پڑھنا چاہنا جڑا نماز مکی دے اندر میرے دماغے حرم پاکے جو اترے، وہ کیا ہے؟ میں آکے تمہارے سارے فیصلے جنہ لوگاں پڑھے ہو من اس موضوع دے بارے دے اندر 2 فیصلے آئے۔ میں آکے گل لے ہے کہ تمہارا فیصلہ لفظی ابحاظ دے اندر اور لفظی باساں دے اندر پائے کے تساں نے اس فیصلے نو غلط کر چھوڑا۔ گل لے ہے علامہ اقبال اس تمہارے سارے فیصلے دا جواب کتنا عرصہ پہلے دے گئے، اور یہ شعر آ گئے، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے۔ عقیدہ مطلب کیا؟ میں کہ مطلب ہے علامہ آکھ دے تساں روح تے نظر رکھو، تساں مقصد تے نظر رکھو، لفظی پیشگیدگیاں دے اندر نہ پوو،
موتی تلاش کرو جی نے ایک تیراک سمندر دے اندر غوطہ زنی کر دے وہ اے نہیں ویدا سپی پیلی کیڑیے سفید کیڑیے وہ ویک دے اس دے اندر موتی کی سپی موجود ہے میرے محبوب دے غلاموں میں آکے تسی تلاش کرو قانون دا مقصد کیا ہے ما قانون دے اندر موتی کیا ہے قانون دے اندر ویکھو روح کیا ہے سپریم کورٹ روح قانون دے خلاف کوئی تشریح کرنے دی مجاز نہیں اس نو اختیار نہیں اے پابند قانون اور آئین دی جس طرح تسی اپنے فیصلے دے اندر لکھا میں آکر روح اے ہے اس قانون دی کہ اس فتنہ قادیانیت دا صد باب کیتا جاوے قانون اس واسطے بنایا گیا انہاں نو روک دیتا جاوے پھیلان تو روکا جاوے وجہ کیا ہے مسلمانوں وجہ اے ہے کہ اے ساری نسلہ نو کافر بنا کے ختم نبوت دا منکر بنا کے اور ساریاں نسلہ نو کافر بنا کے دوزخ دا ایندھن نہ بنا دے من اساں اپنی نسلہ دوزخ دا ایندھن بننا نہ بیک سکتے میں آکیا اگر ایک مثال دیتی کہ اگر عدالت چند ڈاکوانوں عدالت جیل بھیجے تالا بند ہو جاوے تے پچھے کوئی سپریڈنٹ جیل یا ملازم کھڑکی کھول لے وے سارے ڈاکو تے چور راتی نس ونجن دسو جناب عدالت نو فیصلہ سناون دا کوئی فائدہ حاصل ہویا تینوں ججاں سار مارے میں آکے کام بنا لگا میں آکے بعین ہی اسی طرح پارلیمنٹ پاکستان دینن پابند کی تہائی تے اگر سپریم کورٹ راما تے کھڑکیاں کھول دیتی ہیں تو سارے اپنے مشن اچ کامیاب ہو سن بتاؤ پارلیمنٹ نو قانون بناون دا فائدہ کیا حاصل ہوا میں آکے روح قانون دے خلاف فیصلہ تھوڑا آگے اس نو اگر کوئی تساں امینڈمنٹ کرنی ہے اگر کوئی تساں تشریح ایسی کرامنی ہے کوئی کنڈیشن تے شرط لاونی آئی واپس پارلیمنٹ نو بھیجو سپریم کورٹ دا ادارہ اختیار کوئی نہیں کہ عوامی سطح اور نجی سطح دے درمیان کوئی فیصلے دے اندر کنڈیشنہ تے شرطاں لاوے میں آکا سارا قانون شریعت دا المطلق و یجری علی اطلاق ہی میں کچھ قواعد فقہ اور شرعی اصول فقہ دے اندر بیان کیتے میں آکا المطلق و یجری علی اطلاق ہی ما سیق الکلام لأجل ہی الامور بمقاصدہا تمہارے سامنے وضاحت نہیں علماء پہ سمجھ دینے دا مطلب کیا ہے میں آکے سارے شرعی قواعد دے ذریعے بھی یہ تمہارا فیصلہ درست نہیں غلط ہے اور میں تمہارے وکلاء کو بھی مشورہ کر کے آیا بیٹا ہوں نہ درون آلی تشریح دا سپریم کورٹ نو حاصل نہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر میرے مصطفیٰ نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت سنو ایک ہور گل ذہن وچ رکھن والی ہے تقریباً 50 پیراگراف انہاں دا جواب تحریر کر کے ریٹن میں لے گیا مصطفیٰ کریم دے غلاموں ایک چیز ذہن وچ بٹھاون والی ہے بعض صحافی مغرب زدہ ذہنیت رکھن والے اس طرح دیاں تعویلات کر دیں کہ دیگر اقلیتاں عیسائیاں تے یہودیاں نو ادارے بناون دی اجازت ہے مرزائیاں نو اجازت کیوں نہیں میں آکے تمہارے اپنے اس فیصلے دے اندر 39 نمبر پیراگراف دے اندر لکھے جسٹس سلیم اختر نے تحریر کیتے اور اس نے ایک نوٹ اتفاقی جاری کیتا ہے تو سودا حوالہ دیتے کہ مرزائی دیگر اقلیتوں سے مختلف مقام پہ کھڑے ہیں ان کا معاملہ دیگر اقلیتوں سے مختلف ہے میں آکے عدالت آلریڈی فیصلہ پہلے ہی دے چکی ہے کہ مرزائیاں دا معاملہ مختلف وجہ کیا ہے میں آکے عدالت دا قانون فیصلہ ملکی قانون اور عالمی قانون ہے کہ کوئی کمپنی دوسری کمپنی دا ٹائٹل استعمال نہیں کر سکتی یوز نہیں کر سکتی اور نال مثال دیتی گئی کہ کوکا کولا دی کمپنی 7 اپ دا ٹائٹل نہیں لا سکتی میں آکے اگر کوکا کولا دی کمپنی 7 اپ دا ٹائٹل نہیں لا سکتی تب مرزائی مسلمان دا ٹائٹل کس طرح استعمال کر سکتے میں آکے جناب تمہارے سامنے میں ایک مظلوم بن کے آئے دسو نہ تو سوال کرو اے آکتے جڑا مرزا نو نبی نہیں مندا وہ کافر پکا کافر ہے میں آکے نہ دے نزدیک 25 کروڑ مسلمان پاکستان دے ہوتا کافر ہو گئے 1.5 کروڑ 1.5 ارب تو زیادہ مسلمان دنیا چ موجود ہیں وہ سارے کافر ہو گئے نہ دے نزدیک تو میں پوچھے جڑا سارے مسلمانان کافر ہو کہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے قائد اعظم دی جنازہ انہاں کوئی نہیں پڑھی میں آکے جناب گزارش ہے صرف یہ کچھ نہیں کہ اے ختم نبوت دے منکرین انہاں دے عقائد چ گل موجود ہے تساں بھی سن گنا ہے
او بچے جنہاں نوں لوگ گمراہ کیتی جا رہے ہیں، جنہاں دے دماغ خراب کیتی جا رہے ہیں۔ نوجوانوں سوشل میڈیا کس واسطے؟ خدا رائے سوشل میڈیا تو کم لو، آج ایک باطل اپنے کمرے چ بائے کے لکھاں تک پیغام پہنچا رہے ہیں، تے مسلمان سنی بھیڑاں بن کے ہر کہیں دیاں گلاں سنی جا رہے ہو۔ آج میرا سب تو بڑا مطالبہ نوجواناں کو لے ہے، اور بزرگاں اپنے بچیاں لکھ دا موبائل لے کے دیتے انہوں نے وکھائے، بیٹے ساری رات اپنی نگاہاں پلید کرنے واسطے موبائل نہیں، اس واسطے ہے اللہ دے نبی دے مشن نو عام کرنے واسطے تساں استعمال کیتا کرو۔ علماء دے کلپ جاری کرو، اے مصطفیٰ کریم دے غلاموں، میرے محبوب دے غلام صحابی اکھاں چلیاں گئیاں، صحابہ تعزیت واسطے آئے، افسوس کرنے واسطے آئے، رزلٹ کیا نکلا؟ صحابی رسول آکھے بھائیو زیادہ افسوس نہ کرو، کیوں؟ فرمایا اکھاں ہان کے اس واسطے، فرمائنے اکھاں ہان دیدار مصطفیٰ واسطے، میرے کریم مصطفیٰ پردہ فرما گر میں نے دون اکھاں دی ضرورت ہی باقی کائی نہیں رہی۔ یہ اکھاں موبائل دیاں گندیاں تصویراں دیکھن واسطے نہیں۔ آج پیر سواگ رحمت اللہ علیہ دے قدم کیوں چومی دے پین؟ انہاں نگاہ بھی پاک رکھی تے دل بھی پاک رکھا، جس دا دلو نگاہ پاک تھی دے، دوجے تے نگاہ پاوے او دے دل دے اندروں کفر دور ہو ویندے تے کلمہ پڑھنا شروع کر دی دے۔ میرے نبی دا غلام ناشتان اللہ رابطہ کی تئی، نسلانوں یہ چیز سمجھاؤ، انہاں دی سیرت طیبہ سکھاؤ۔ میرے کریم محبوب نال نسبت غلامی رکھن والو، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس واسطے آئے؟ میں آکھیا جناب جسٹس صاحب سرکار آئے لوگانوں دوزخ چوں کڈن واسطے۔ حضور دی حدیث میں اتے پیش کی تھی، وقت تھوڑے، حضور فرمائندے تسی گردے پے ہائے اگ دے اتے تے میں تہاڈی کمرے چوں نپ کے تھانوں دوزخ چوں نکالن واسطے آیا ہاں۔ میں آکھے سرکار دی بے شد دا مقصد خلق خدا نو دوزخ چوں نکال کے جنت وچ پہنچاونے، تے انہاں نے آ کے ختم نبوت دا منکر بنا کے ساریاں نسلاں نو دوزخ ڈالن دا بندوبست کر چھوڑے۔ خدا را سپریم کورٹ نے اجازت نہ دے کہ ساریاں نسلاں دوزخ دا ایندھن بن جاویں۔ میں آکھیا مرزا قادیانی دے ذرا قائد سنو، تینوں جج میری طرح متوجہ ہوئے۔ میں آکھے صرف ختم نبوت دا مسئلہ نہیں، انہاں نے اللہ دی توہین، نبیاں دی توہین، مصطفیٰ کریم دی توہین، انبیاء صحابہ کرام دی توہین، اہل بیت اطہار دی توہین، قرآن دی توہین دا مرتکب ہے۔ میں آکھے مرزے لکھے اپنی کتاب دے اندر کہ اللہ تو وہ ہے جو چوروں کی طرح تمہارے پیچھے آئے گا۔ اس لکھے میں نے عالم کشف میں دیکھا میں خدا ہوں، پھر مجھے یقین ہو گیا کہ میں خدا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت دے بارے وہ جملے لکھے مسلمانوں میں اتنے بیان نہ کر سکتا، میں صفت رجولیت دا جو تذکرہ اس کی تے بیان نہ کر سکتا۔ جو اور اگر کسی غیر مسلم تک پہنچانا ہوئے تو میں نے ٹیلی فون کرائے قبلہ صاحب کو میرا ٹیلی فون ہے، میں تو وہ جملہ دسے ساں جیڑے جا رہے ہیں نا نوجوان گمراہ کیتے جا رہے ہیں، انہوں نے ایک گل بھی تدسو کہ انہاں دے عقیدے کیا ہیں، اگے کیا لکھس؟ یاد ہے میں عین محمد ہوں، وقت لکھس میں محمد سے بھی آدمی بڑھ سکتا ہے، وقت لکھس میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں شیش ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ میں آکے سارے انبیاء ہوتے ہاتھ پیر گیا، دیگر بھی گستاخیاں نال لکھس یوسف کنانی کے پیچھے دوڑتے ہو، یوسف کنانی سے بڑھ کر تو میں مرزا موجود ہوں۔ نال لکھس عیسیٰ کے پیچھے جاتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ تو شرابی تھا۔ فقط کیا لکھس کہ عیسیٰ کی 3 دادیاں اور نانیاں نعوذ باللہ من ذالک یہ زانیہ تھیں۔ جج تو میری طرف دیکھنے لگے، میں نے کہا اس نے لکھا ہے کہ تم مردہ علی کے پیچھے دوڑتے ہو، زندہ علی میں تمہارے اندر موجود ہوں۔ اس لکھا ہے تسی حسن حسین دے پیچھے دوڑ دے ہو، حسن حسین کوئی نبی آن میں نبی ہاں، 100 حسین در گریبانم 100 حسین تو میرے گریبان اچ موجود ہیں۔ نال لکھس محمد سے بھی وحی میں غلطی ہو گئی، نال لکھس انبیاء بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ لکھس قرآن میرے منہ کی زبان میرے منہ کی باتیں ہیں، نہ لکھس قرآن قادیان میں نازل ہوا ہے، نہ لکھس قرآن میں مکہ مدینہ اور قادیان کا نام داخل ہے اور شامل ہے۔ میں آکے جناب اتنے بڑے فراڈ، اتنے بڑے جھوٹ اگر تساں نے راہ دیتی اور ادارے کھل گئے سارے چکاں تے شہراں دے اندر اور انہاں اپنیاں تعلیمات نو عام کیتا تے جیڑے بچے اتھے اے تعلیمات پڑھ کے باہر نکلے
تو نہ کہ لوگاں دے سامنے بیان کیتے مخلوق خدا تا چوکے جو نہ دی گردن اتار کے رکھ دے سی قتل و غارت دا بازار گرم تھی ویسی خدا را اس ملک نو بچاؤ اس قوم نو بچاؤ تسی اپنی پاور دے نال اس دے اندر رکاوٹ ڈالو آخر بڑی لمبی بحث آئی میں خلاصہ میں آکے اللہ دے محبوب فرمائے من راہ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ میں آکے اللہ دے محبوب فرمائے جن کل پاور نال منکر تے برائی نو روکے جناب کل پاور طاقت اپنی پاور دے نال فتنے دا صدے باب کرو انہاں دے اندر رکاوٹ ڈالو اور روک دیو تاکہ نسلاں دوزخ دا ایندھن نہ بن جامن علماء کل زبان ایسی زبان نال پہرا پہ دینے آئے آمت الناس اپنے دل نال برا جان دیں جس وقت میں گل کی تھی نا جستے صاحبہ کا مفتی صاحب آپ کی بات تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے اب وعدہ کرنا مجھے کہا آپ وعدہ کریں میں نے کہا جناب آج جانا نہیں فیصلہ کر کے جانا ہے جج صاحب چیف جسٹس کہنے لگے مفتی صاحب پھر آپ بھی وعدہ کریں میرا فیصلہ بھی آج سن کے جانا ہے اللہ نے ایسا کرم فرمایا تو میں آگے آج دوستانہ ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میرا کوئی کمال نہیں میں بھی سمجھ چکا ہم جس در اقدس تو اجازتاں لے کے آیا سے پیچھے کوئی آپ ہی کرم نوازی کی تھی جا رہی آئی اوہ میرے نبی دے غلاموں لطیف کھوسن بولن دی اجازت نہیں دیتی گئی سینئر وکیلے اور جسٹس صدیقی ریٹائر نو بولن دی اجازت نہیں دیتی گئی ایسا کرم تے میرے مصطفیٰ دی نظر عنایت اللہ کریم محبوب دی ختم نبوت دا خود تحفظ فرمایا سانتی میں ذریعہ بنایا او جج جڑا کسی نے بولن نہیں دیندہ جتنی گفتگو کی تھی میں ایک جملہ بھی میں نے رکاوٹ نہیں ڈالی بلکہ دو وکیل اٹھے مفتی صاحب نے اتنا ٹائم کیوں دیں دے پہ وہ سارا وقت میں نے کہا مفتی صاحب دسو انہاں دوانو عدالت جو باہر نک نکال دیں میں کہا واہ میرے کریم ان کام نو کنٹرول کیتا اوے فیصلہ سامنے اے میں بارے دیگر مبارک باد ریمنا چاہتا ہوں تفصیلی فیصلہ آ گیا ایک دو گلنا دسائیں چابش دے لکھا کیا ہے سبحان اللہ اس فیصلے دے صفحہ نمبر 3 دے ہوتے کیا لکھا گے باقی گلنا اپنی جھاتے فیصلے دے اندر دل علماء بیان دلائل سارے سنے نہ ججاں تو اشاکیات تفصیلی دلائل سننے کے بعد وفاق کی درخواست منظور کرتے ہوئے عدالت اپنے حکم نامے 6 فروری 2024 اور فیصلے مرخہ 24 جولائی 2024 میں تصحیح کرتے ہوئے مترجہ یعنی قابل اعتراض پیراگرافوں کو حذف کرتی ہے اور آئندہ بھی یہ پیراگراف ان کو بطور نظیر کسی جگہ استعمال نہیں کیا جا سکتا یعنی کوئی وکیل کسی عدالت جو نہ پرانے فیصلہ پیش نہیں کر سکتا اگے سنو جب یہ مقدمہ پہلے سنا گیا تھا تو ہمیں تفسیر صغیر یا اس کے مصنف کے بارے میں علم نہیں تھا اس لیے فیصلے میں ہم سے نمایاں غلطی گل کلیئر ہو گئی اب ہم نے دونوں کے متعلق کچھ بنیادی معلومات حاصل کی ہیں اگے لکھس کہ مردے کی کتاب روحانی خزائن میں اسے حوالے دیتے میں وہ صفحے لکھ کے سپریم کورٹ دی فائل تے جمع کروا کے آیا کہ تاکہ آئین داون والے جج بھی پڑھیں تصحیح ان کیا بلکہ چیف جسٹس صاحب دیکھے جملہ بھی آئی کہ کچھ باتیں آمنے سامنے ہونے سے کلیئر ہوئی ہیں کچھ باتیں آمنے سامنے ہونے سے کلیئر ہوئی ہیں اچھا اتھے لکھیا روحانی ایک گل کم دیا دو گلوں سن لو روحانی خزائن کا جائزہ لینے پر ہمیں کافی تعجب ہوا ایک خاص گل لینے جس بندے نو کوئی گمراہ کر رہے نا یہ نوجوانہ نو گمراہ کیتا جا رہے ہور تو ہور رہے اتھائیں ایک جونیئر مرزا جیلہ میں بیٹھے فیصلہ تھی کہ مردیاں دے حق کے مردئی بغلاں پہ بجیں دیں مسلمان پریشان ہیں تے داڑی تے ہاتھ رکھ کے آدھے ہون فیصلہ مردیاں دے حق کے آگے تے ہون مولی تبدیل کریشن تا پتہ لگ سی تے میں وقت کلپ چاڑ ساں اور میرا پیج ہے مفتی شیر محمد خان آفیشل اس دوتے موجود انہیں کلپ تے میں ہی آکھیا تو تا دینے باب شے کوئی نہیں نہ غوث اعظم کوئی چیز نہ داتا علی حجویری کوئی چیز نہ خواجہ اجمیری کوئی چیز نہ پیر سواگ کوئی چیز نہ سلطان باہو کوئی چیز نہ پیر پٹھان کوئی چیز میں آکھا سن تو تا دینا دے باب شے کوئی نہیں ساڑھے باب آئیں تو ایک خواجہ اجمیری 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا پیر سواگ جس تے نگاہ پائیے وہ کلمے جج بھی پڑھن لگ گئے
داتا علی حجویری پنجاب وچ اسلام دا روح پھیلایا، غوث اعظم پوری دنیا تے اپنے فیضان نو پھیلایا، سادے بابے تا بڑی شیخان اے باباں دے نوکر فیصلہ چینج کرا کے آئے بیٹھے نو اس دا جواب دے۔ میرے نبی دے غلاموں ایسے ایسے لوگ سارے اندر ڈال دیتے گئے، اس طرح سپریم کورٹ دے چیف جسٹس کاغذ اٹھائے اور اس آکے جاوید غامدی دا نقطہ نظر پہنچ گیا تے بعد جلے فیصلہ لکھس تو اس پہلے فیصلے دے وچ لکھس کہ جاوید غامدی کا نقطہ نظر تو آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے، کیونکہ وہ آدھے مردئی کافر نہیں۔ مسلمانوں اے سازشن بیرونی دنیا اور اندرونی دنیا مسلمان میرے نبی دے غلامانوں انہاں دی طاقت نو توڑن دی خاطر مشن مصطفیٰ مٹاون دی خاطر بے شمار سازشاں شروع کیتیاں۔ اللہ دا کرم ہویا 2024 وچ نبی دے غلاماں تے اللہ کرم فرمایا اور خود محبوب دی ختم نبوت دا تحفظ فرمایا۔ ایک گل خاص ادھے تلے صفحے بھی موجود ہیں، جیڑا بچہ کوئی گمراہ پیا تھیندے سوشل میڈیا دے تھرو ایو پیرا ضرور اس نو عام کرو اور پہنچاؤ کہ روحانی خزائن کا جائزہ لینے پر سپریم کورٹ لکھ دیے۔ ہمیں کافی تعجب ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے انبیاء کرام بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ان کی والدہ محترمہ بی بی مریم علیہ السلام کے متعلق بھی کئی مقامات پر بہت ہی غیر مناسب باتیں لکھی ہیں۔ ہم ان کلمات کو اپنے فیصل میں نقل کرنا ہی مناسب نہیں سمجھتے۔ تلے با صفحے دے چھوڑیں جیڑا جیڑا جو خرابیاں لکھیاں بیان، میں تو سامنے کھڑو کے بیان کیتیاں۔ اگے لکھس کہ مرزا غلام احمد کی تحریرات اور تفسیر صغیر میں کئی مقامات پر حضرت محمد کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اگے ایک جات لکھس کہ مردئی اپنے مسلمانہ دے شاعر نو استعمال نہیں کر سکتے، لہذا ایک کافر ہیں اور مسلمان دی تعریف ہی بھی داخل کی تھی جیڑی آئین دے اندر درج آئی۔ مسلمانوں اس فیصلے دے آمن نال اج مسلمان اسانو ساہ پائے گیا، بہت بڑی پریشانی آئی اور سچی گل تے 7 ستمبر اساں پریشان آسے گولڈن جوبلی مسلمان کیڑے منہ نال منیسوں، سارے بزرگاں قربانیاں دیتیاں، قانون بنائے، ہر دور اچ مقابلہ کیتا، اج اساں کس رنگ منہ نال اپنی عوام دے سامنے جاسوں اور گولڈن جوبلی منیسوں۔ پریشان تا بڑے ہاسے پر میرے رب دا کرم تے میرے مصطفیٰ دی نظر عنایت ارواح طیبہ دا فیضان اللہ کریم نے چھانوں فتح دیتی 7 ستمبر نو سر چاہ کے بیان کر دے پیا سے۔ اسی مسلمانان مبارکاں پہ دیں دیا سے آؤ میرے نبی دے پیارے غلاموں، آؤ میرے محبوب نال نسبت غلامی رکھن والو، ان وقت دی ضرورت ہے جیڑے جا چکے واپس لاون دی کوشش کرو، نویں جاون والا نو روکن دی کوشش کرو۔ آج وعدہ کر کے جامنے میں ایک عہد لیساں، سرکار گولڑا فرمایا آئی جس بندے ختم نبوت واسطے کوئی کام کیتا میرے مصطفیٰ کریم دا دست اقدس اس دی پشت پناہی کرے سی۔ آؤ تسی بھی ختم نبوت دے پہرہ دار بن جاؤ، اس لسٹ اپنا نا لکھاؤ، آکسو کیمیں میں ہر جاتے پیغام دینداں دا ہاں، ملک دے طول و عرض جتھے بھی گیا ہے مسلمانہ دے ولولے تے جذبات دیکھ کے میرا دل یقین کر دے اگر یہ جذبات سلامت رہے انشاءاللہ العزیز تا صبح قیامت میرے مصطفیٰ کریم دی ختم نبوت ڈاکہ کوئی نہیں ڈال سکے گا۔ مسلمانوں عام داڑھی انگریزاں سمجھا یہ داڑھی بردار تے مذہبی جنونی حضور دی ناموس تے ختم نبوت دا نا لیندے، میں عدالت دا منظر دیکھ کے آیا بیٹھا حال فل آئی وہ کلا علماء نال تے میں روشتام تو ہٹا تے وہ کلا دا جو جذبہ میں ڈٹھے کوئی میرا متھا پیا چم دے، کوئی کندھے پیا چم دے، سینے نال کوئی پیا لین دے تے میں آکھے اے عالم مغرب نو میسج گیا تے پیغام گیا صرف جنونی مسلمانی حضور دی ختم نبوت دا پہرے دار نہیں، ساڈا پنٹ پتلون پانے والا وکیل بھی حضور دی ختم نبوت دا پہرے دار ہے۔ انشاءاللہ یہ جذبات سلامت رہے تے تسی کیڑا وعدہ آج کرسو درگاہ تے بیٹھے ہو جس وقت ووٹ دیندے ہو نا تے آدھے ہو میرے واسطے میرے بیٹے دی ملازمت دا بندوبست کریں، سڑک بھی دے میں تے بلب بھی دے میں تے میں نو کیا ہے سول بھی دے میں۔ آج وعدہ کرو اے ذاتی مطالبات دوسرے نمبر تے لے آسو، ذاتی مطالبات دوسرے نمبر تے، پہلے نمبر تے مطالبہ رکھنے ممبران کولو اے سارے ووٹ نال اسمبلیاں پہنچے ہو، اساں تھوڑی آواز حضور دی ختم نبوت تے ناموس مصطفیٰ واسطے بلند ہوں دی دیکھنا چاہنے ہیں ٹی وی دوتے۔
پہرا دار بن جاؤ سارے ممبر سارے ووٹ نال گئے ہو حضور دی ناموس واسطے پہرا دیو اگر تساں گرفت کیتی نا پتر دی ملازمت نہ لگے تے پوچھ دیو نبی دے وفادار ہو حضور دے سچے وفادار بن جاؤ ہر اپنے ذاتی مقصد تو پہلے اللہ اور اس دے مصطفیٰ دی رضا نو پیش نظر رکھو صبح بھی تے شام بھی رات بھی تے دن نہیں دل چ اگر دھن پیدا ہو گئی نا کہ کدی میرا رب میں تو ناراض نہ تھی وے میرا مصطفیٰ میں تو ناراض نہ تھی وے اے جہان بھی کامیاب نہیں تے اگلا جہان بھی کامیاب ہے ایویں نہیں قدم پیر سواگ دے چمی دے پے ایویں نہیں آپ دیاں قبراں چمی دیاں پیاں ارے نہ سب کچھ اللہ اور اس دے محبوب واسطے قربان کیتے غلاموں آؤ اپنے مرشد نقطہ نظر نو پیش نظر رکھو انہاں دی راہ نو اپناؤ مشعل راہ بناؤ مصطفیٰ کریم دے پیارے غلاموں اس وقت اہل مغرب سانو تباہ تے فنا کرنا چاہدیں تے امت مسلمان دی بقا دی ایک صورت ہے بڑھا تے جوان ہر بندہ مرد و عورت حضور دے مشن دا وفادار بن جاوے فجر بھی تے شامی بھی سرکار دے مشن واسطے سوچو قربانیاں دیو دعا ہے اللہ تواریاں نسلاں چو کوئی جرنل کرنل بناوے کوئی چیف جسٹس بناوے کوئی تواریاں نسلاں چو وزیر اعظم تے صدر بناوے تواریاں نسلاں چو کوئی چیف آرمی سٹاف بنے جیڑا امت مسلمان دی گئی ہوئی عظمت رفتہ نو بھی واپس لے آوے تے مصطفیٰ کریم دی عظمت ناموس اور حضور دی ختم نبوت دا پہرے دار بھی بن جاوے آؤ اس مصطفیٰ کریم دی محبت نال ادائے مصطفیٰ نو اپناون دی کوشش کرو مسلمانوں سارے اندر کمزوریاں حضور دیاں سونیاں دامن اپناون دی کوشش کرو اللہ کریم سادہ حامی و ناصر ہوئے ایک سوال آگے کہ پاکستان میں فرقہ پرستی عروج پر اخلاقیات انسانیت زوال کا شکار کیوں ہے یہ تھوڑی دیر پہلے میڈیا دی ٹیم آئی انہیں میرے ہوتے سوال کیتے سارے مربی و محسن حضرت آل امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ سے بھیرہ والی سرکار آپ سانو بیان کیتے فرمایا میری ملاقات ہوئی بہت بڑے ایک سکالر ڈاکٹر حمید اللہ عالمی لیول دا سکالر آئی کئی بیرونی ملکہ دے اندر اور بڑے اس دے خطبات شائع ہوئے آپ فرمائنے وہ جلے بیرونی دنیا چراندہ آئی کدی لندن کدی دیگر ممالک میں اس دے کل آپ فرمائنے پوچھا ڈاکٹر صاحب ایک قومہ ترقی کر دیا میں نہیں مسلمان پچھا تنزلی دھاندہ ویندے تو کیا سبب سمجھ دیں ڈاکٹر حمید اللہ کہے پیر صاحب گل لے ہے انہا لوگاں سوچے کہ ایک شخص فاران دیاں وادیاں تے حجاز دیاں پہاڑیاں چوٹھے تے ساری دنیا تے اس دا پیغام پھیلا اور دور فاروقی دے اندر قیصر و کسرا دے کول کمبن پائے گئے تے ڈرن پائے گئے لرزہ برندام تھی گئے انہا سوچے اس دیاں تعلیمات کیا ہاں انہا ڈٹھے اس نبی نے انسانیت دا در سے دیتے اخلاقیات دا در سے دیتے سچائی دا در سے دیتے جھوٹ تو بچن دا حکم دیتے کرپشن تے دھوکے تے فراڈ تو بچن دی کوشش کی تھی امانت دا پیغام دیتے انہا لوگاں حضور دے انہا فرامین نو اگو سامنے رکھ کے عمل شروع کر دیتے اے اگا نکل گئے تے ایسا حضور دیاں تعلیمات نو کنٹ پیچھے سٹے آدھا پیچھے چلے گا اے وجہ اے ہی وجہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں نبی کریم دے وفادار بن سوتے ترقیاں مل سن ورنہ ایو حال تھی سی جڑا فلسطین اندر سال تو زیادہ ہو گئے سارا خون وسایا جا رہے اللہ کریم سارا حامی و ناصر ہوئے سارے حال تے کرم نوازی فرماوے اچھا ایک حسینیہ غوثیہ للبنات پیر سواگ شریف سیکنڈ ایئر سال دوم اس دا ایک سارے سامنے رزلٹ آگے بیرہ شریف دی برانچے قبلہ صاحبزادہ صاحب اس نو چلا رہے ہیں ماشاءاللہ بہترین رزلٹ آیا پہ مسلمانوں آج بچیاں نو پڑھاون دی ضرورت ہے ماما پڑھیاں لکھیاں ہو سن تے بچیاں نو لوری بھی حجی دے سن آؤ نا میرے نبی دے غلاموں اپنیاں بچیاں نو دین پڑھاؤ بچہ نو دین پڑھاؤ غلام پیارے محبوب دا غلام بڑا وفادار غلام بناون دی کوشش کرو تے بات جلے ساریاں بچیاں تے بچے انشاءاللہ تعلیم یافتہ ہوئے حضور دے مشن دے وفادار بن گئے انشاءاللہ پھر کوئی باطل سارے محبوب دے مشن تے حملہ آور نہیں ہو سکتا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین